ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں ایک درویش رہتا تھا۔ اس درویش کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا اور اس کی شہرت 4 سو پھیل چکی تھی۔ اس علاقے کا ایک تاجر صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ میں خوش کیوں نہیں؟ وہ 5 لفظوں کے اس سوال کی پوٹلی اٹھا کر درویش کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ درویش لنگوٹ باندھ کر جنگل میں بیٹھے اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تاجر نے سوال کیا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ درویش نے صفاق کہکہا لگایا اور اس سے پوچھا، تمہارے پاس سب سے قیمتی ترین چیز کون سی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، میرے پاس نیلے رنگ کا ایک نایاب ہیرا ہے۔ درویش نے پوچھا، تم نے یہ ہیرا کہاں سے لیا تھا؟ تاجر نے جواب دیا، یہ ہیرا میری 3 نسلوں کی کمائی ہے۔ میرے دادا حضور جو کماتے تھے اس سے سونا خرید لیتے تھے۔ دادا اپنا سونا میرے باپ کو دے گئے۔ باپ نے جو کمایا انہوں نے بھی اس سے سونا خریدا اور اپنا اور اپنے والد کا سونا جمع کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بھی جو کچھ کمایا اسے سونے میں تبدیل کیا، اپنی 3 نسلوں کا سونا جمع کیا۔ اور اس نے پوچھا، وہ ہیرا کہاں ہے؟ تاجر نے اپنی میلی کچیلی ٹوپی اتاری، پھاڑا، ہیرا ٹوپی کے اندر سلا ہوا تھا۔ تاجر نے ہیرا نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ہیرا واقعی بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ ہیرا دیکھ کر درویش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے تاجر کی ہتھیلی سے ہیرا اٹھایا، اپنی مٹھی میں بند کیا اور ہیرا لے کر دوڑ لگا دی۔ تاجر کا دل ڈوب گیا۔ اس نے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور درویش کو گالیاں دیتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ درویش آگے اور تاجر اور اس کی گالیاں اور اس کی بددعائیں درویش کے پیچھے پیچھے تھی، اور ان دونوں کے دائیں بائیں گھنا جنگل تھا۔ درویش بھاگتے چلے گئے اور تاجر ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہا۔ یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کے ایک حصے میں پہنچ کر درویش رکے اور برگد کے درخت پر چڑھ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی، درویش درخت کے اوپر بیٹھے تھے، ہیرا ان کی مٹھی میں تھا۔ تاجر الجھے ہوئے بالوں، پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پسینے میں شرابور جسم کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ درویش کو کبھی دھمکی دیتا اور کبھی ان کی منتیں کرتا۔ وہ درخت پر چڑھنے کی کوششیں بھی کرتا، لیکن درویش درخت کی شاخیں ہلا کر اس کی کوششیں ناکام بنا دیتا۔ تاجر جب تھک گیا تو درویش نے اس سے کہا کہ میں صرف اس شرط پر ہیرا واپس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اپنا خدا مانو۔ تاجر نے فوراً ہاتھ باندھے اور درویش کی جے ہو کا نعرہ لگایا۔ درویش نے مٹھی کھولی، ہیرا چٹکی میں اٹھایا اور تاجر کے پیروں میں پھینک دیا۔ تاجر کے چہرے پر چمک آ گئی اور اس نے لپک کر ہیرا اٹھایا، پھونک مار کر اسے صاف کیا اور ٹوپی میں رکھا اور دیوانوں کی طرح قہقہے لگانے لگا۔ درویش درخت سے اترے، تاجر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ہم صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کھوئی ہوئی نعمتیں واپس ملتی ہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو، تم اس وقت کتنے خوش، بلکہ تم کھوئی ہوئی نعمتوں کو واپس پانے کے لیے غیر خدا کو کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تاجر نے اپنے کہکہوں پر توجہ دی، تھوڑا سوچا اور اس کے بعد پوچھا، حضور میں سمجھا نہیں، کچھ وضاحت کر دیں۔ درویش نے فرمایا، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیروں کی طرح ہوتی ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو ہیروں کو ٹوپیوں میں سی کر پھرتے رہتے ہیں، ہم ان کی قدر و قیمت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے، ہمیں اس دن پہلی بار ان نعمتوں کے قیمتی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے بعد چھینی ہوئی نعمتوں کے پیچھے اس طرح دیوانہ وار دوڑتے ہیں جس طرح تم ہیرے کے لیے میرے پیچھے بھاگے تھے۔ ہم نعمتوں کے دوبارہ حصول کے لیے اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو خدا تک مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ایک دن ہم میں سے کچھ لوگوں پر رحم آ جاتا ہے اور وہ ہماری نعمتیں ہمیں لوٹا دیتا ہے، اور ہمیں جو ہی وہ نعمت دوبارہ ملتی ہے ہم خوشی سے چھلانگیں لگانے لگتے ہیں۔ درویش نے اس کے بعد کہکا لگایا اور فرمایا، تم صرف اس لیے اداس تھے کہ تم نے نعمتوں کے دوبارہ حصول کا تجربہ نہیں کیا تھا، تمہیں نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم اب جب ان چیزوں اور ان نعمتوں کی قدر کا اندازہ لگا چکے ہو کہ جو تمہارے پاس موجود ہیں،
चुनाचा अब तुम कभी उदास नहीं होगे, तुम खुश रहोगे। हमारे पास अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, जिनमें से सेहत अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है। जब हम बीमार होते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। इसके अलावा हमारे पास दर्जनों अल्लाह पाक की ऐसी नेमतें मौजूद हैं कि वो जब हमसे छीन ली जाती हैं, जब वो हमसे दूर कर ली जाती हैं, तब हमें उनका अंदाज़ा होता है। हज़रत अली करमल्लाह वजहू के पास एक शख्स आया और फरमाया, ऐ अली, मेरे पास दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे खुशी नहीं है। मैं हर वक्त उदास होता हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। मौला अली ने फरमाया, ऐ शख्स, ज़्यादा चीज़ों की तलब, ज़्यादा चीज़ों की चाहत इंसान को मौजूदा नेमतों से बेजार कर देती है। तुम उस वक्त खुश रह सकते हो जब तुम्हारे पास अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं। तुम इन पर सब्र करो, तुम उन पर राज़ी हो जाओ। लोग कहते हैं मौजूदा हालात में हर एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन क्यों होता है? लोग खुश क्यों नहीं हैं? इसलिए कि लोगों में शुक्र नहीं है। जो शख्स हालत शुक्र में नहीं, वो डिप्रेशन का मरीज है। जब आप अल्लाह की दी हुई नेमतों पर राज़ी हो जाते हैं और जब आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं तो आप खुश होते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशी आती है। लेकिन जब आप मौजूदा नेमतों से बेजार हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है।